كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ منافقین اور یہود کی مثال شیطان کی سی ہے جو پہلے انسان کو کہتا ہے انکار کر دے، اور جب وہ انکار کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ چلیں جی آگے جی، یہ پہلے آیتیں گزر چکی ہیں، پڑھتے جائیے بسم اللہ۔ شیطان جس پر اپنا تسلط جما لیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دیتا ہے۔ ذکر الہی سے منہ موڑنے والا گروہ شیطانی گروہ ہے۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ تسلط جما لیا ہے ان پر شیطان نے اور اس نے اللہ کا ذکر انہیں فراموش کرا دیا ہے۔ یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں، خوب سن لو، شیطان کا ٹولہ ہی یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ شیطان کا بھی تسلط نہیں ہے۔ شیطان جس پر اپنا تسلط جماتا ہے اس کو اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے۔ تو آپ کہیں جاتے ہیں، کہیں جاتے ہی ٹھوکر لگتی ہے تو زبان پہ آتا ہے بسم اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ابھی اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے۔ آپ گھر میں جاتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں جی بسم اللہ، کہتے ہیں السلام علیکم۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، وہ جیسے والا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ ساری دعائیں ہیں۔ تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی شیطان کا تسلط نہیں ہے۔ اسی پر ہم شکر ادا کر لیں، اللہ کا تھوڑا شکر ہے کہ ہم اس پر کرتے رہیں، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ جب ہمیں ٹھوکر لگتی ہے ہماری زبانوں پہ جاری کرتا ہے اللہ، جب ہمیں درد ہوتی ہے ہماری زبانوں پہ جاری ہوتا ہے اللہ، جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے ہماری زبانوں پہ اللہ کا پیارا نام آتا ہے۔ تو جس ذات نے اپنا پیارا نام ہماری زبانوں پر جاری کر دیا ہے اس نے شیطان کو ہم سے دور بھگا دیا ہے۔ آئیے شیطان دشمن ہے، اسے دشمن سمجھتے ہیں، ہاں جو شیطان کو دشمن سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتا ہے، اس پر مہربانی فرماتا ہے۔ 100 سالہ کافر ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اس کے 100 سالہ کفر کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ مومن ہو کر اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پہ کتنی مہربانی فرماتا ہوگا۔ چلیں جی۔ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين۔ اور جو شخص دانستہ اندھا بنتا ہے رحمان کے ذکر سے تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان، پس وہ ہر وقت اس کا رفیق رہتا ہے۔ اور جو جان بوجھ کر یہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، دل میں آتا بھی ہے پھر بھی نہیں یاد کرتا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 20 مرتبہ کتنا ایسا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دے گا، پھر مر جائے گا، پھر ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربانی فرمائے، ہماری غلطیاں معاف فرمائے، لغزشیں معاف فرمائے، اور ہمیں دین حق پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اے سننے والے جب تو دیکھے انہیں کہ بےہودہ بحثیں کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں تو منہ پھیر لے ان سے یہاں تک کہ وہ الجھنے لگے کسی اور بات میں، اور اگر کہیں بھلا دے تجھے شیطان تو مت بیٹھو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس۔ ہاں ایسے بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے انسان کو اس کا دوست لے جاتا ہے، کہتا ہے آؤ اس محفل میں، وہ بری محفل میں لے جاتا ہے، اس وقت تو دوستی میں چلا گیا، وہاں جا کے بیٹھا ہی اسے خیال آ گیا یہ کیا کر رہا ہوں، میں نے کس کے پاس جانا ہے، خیال آتا ہے تو وہیں سے اٹھائے۔ اللہ فرماتا ہے وہیں سے اٹھائے۔ بری محفل سے اٹھ آنا بھی اللہ کی رحمت ہے۔
غلط محفل سے اٹھ جانا بھی اللہ کا کرم ہے. کون اٹھنے دیتا ہے اس وقت؟ شیطان کا تو تسلط ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس بری محفل سے اٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسے اپنے دامن کرم میں لے لیتی ہیں اور دونوں جہاں کے اعزازات سے وہ نوازا جاتا ہے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو اپنے لطف و رحمتوں سے مالا مال فرمائے. چلیں جی. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی قسم اٹھانے والا کفر یا شرک کا ارتکاب کرتا ہے. عن سعد ابن عبیدہ عن ابن عمر سمع رجل یقول لا والکعبۃ فقال ابن عمر لا یخلف بغیر اللہ فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. حضرت سعد بن عبیدہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کعبے کی قسم، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا غیر اللہ کی قسم مت کھا، اس لیے کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا. کعبہ یہ کسی نے غیر اللہ کی قسم، کعبہ بھی اللہ نہیں ہے، کعبہ اللہ نہیں ہے، اس پر ہم نے غلاف چڑھایا ہے، وہ اللہ نہیں ہے. ہاں وہ اللہ کی رحمت کا مرکز ہے، اللہ نے ہمیں ایک جہت دی ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ کعبہ اللہ نہیں ہے، اس کو بھی کسی نے بنایا ہے. اللہ نے تو یہ جب قسم کھائے کوئی انسان تو کعبہ کی قسم ایسے نہیں، قسم اللہ کی. قسم کس کی؟ اب کعبہ سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ جب کعبہ کی قسم کی اجازت نہیں ہے تو کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں. یہ اس صورت میں ہے جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، تو پھر صرف اللہ کی قسم کھائیے، کعبہ کی قسم میں یہ کام کروں گا اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کعبہ کی قسم میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، اس کی اجازت نہیں ہے. تو ویسے جو قسمیں ایسے کھا لیتے ہیں تو یہ وہ قسم ہوتی نہیں. قسم ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کا اگلے مستقبل کے ساتھ تعلق ہو. قسم اس کو کہتے ہیں آپ قسم کھاتے ہیں جناب قسم ہے مجھے اللہ کی کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا، یا قسم ہے اللہ کی میں فلاں سے نہیں ملوں گا، یہ قسم ہوتی ہے. ایک آدمی کہتا ہے یار یہ تو کام کر دے، مجھے اللہ کی قسم میں تجھے 100 روپیہ دوں گا. اب اس نے 100 روپیہ دینا لازم ہے اس پر، اللہ کی قسم کھا کے کہہ لیا. اور ایک ہے ویسے ہی قسم کھاتے رہنا، مجھے یار بس وہ تیرے فلاں کی قسم، یہ بڑا خوبصورت کپڑا ہے، بڑا اچھا ہوا، تو یہ قسمیں تو یہ ایسی ہوتی، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق. اب ایک آدمی یہ پیتے پیتے کہتا واہ بھائی واہ، اور مجھے تو فلاں بھینس کی قسم کی، یہ دودھ بڑا اچھا ہے، اس میں چائے بڑی اچھی ہے، تو یہ قسم لغو سی ہوتی ہے. اس کا نہیں، قسم ہمیں کیا ہے جس کا مستقبل کے ساتھ تعلق ہے، جس کو مستقبل کے ساتھ تعلق ہے. ہم یہ کام کریں گے یا ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہاں قسم ہے. تو ویسے قسمیں تو اپنی محبت کی بنا پر کوئی اٹھا لی جاتی ہیں، تو ایسی قسم کا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں والعصر، مجھے زمانے کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، مجھے فلاں کی قسم. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ جو چاہے کرے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی قسم جب کوئی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، قسم حقیقت میں وہ ہے ہمارے لیے، تو یہ اس کے متعلق ہے. تو باقی دائرے سے یہ چیزیں لفظ خارج ہیں. چلیں جی. جو آدمی شرکیہ قسم اٹھائے اسے چاہیے کہ کہے لا الہ الا اللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قال فی حلفہ واللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی قسم میں کہا واللات والعزى، لات و عزیٰ کی قسم، اسے چاہیے کہ وہ فوراً کہے لا الہ الا اللہ. کوئی اس وقت رواج تھا لوگ لات و عزیٰ کی قسم اٹھاتے تھے، بتوں کی قسم اٹھاتے تھے. اگر کسی کی زبان سے غلطی سے نکل گیا لات و عزیٰ کی قسم، فرمایا فوراً کہو لا الہ الا اللہ. شرک ہو رہا ہے. ہم کسی بت کی قسم نہیں اٹھاتے، ہم کسی مسجود کی قسم نہیں اٹھاتے. ہم اٹھائیں گے قسم تو اللہ کی، کسی اور کی قسم اٹھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. مسلمان اس سے کوسوں دور ہوتا ہے. پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پاک کر دیا، پھر صحابہ کرام کے ذہن سے تو تصور تک مٹ گیا. صحابہ کرام کے ذہن سے کیا تصور مٹ گیا؟ 1400 سال ہو گئے. اب مسلمان مرتا مر جائے گا، کسی بت کی قسم نہیں اٹھاتا ہے. چلے جی. جو آدمی شرکیہ قسم اٹھائے اسے چاہیے کہ وہ کہے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 3 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ، بائیں جانب تھوک دے 3 مرتبہ۔ عن مصعب بن سعد عن ابیہ قال كنا نذکر بعض الامر وانا حدیث عہد بالجاہلیہ فحلفت باللات والعزى فقال لي اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بئس ما قلت اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخبره فإنا لنراك إلا قد كفرت فآتيته فأخبرته فقال لي قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات وتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات وادخل عن يسارك 3 مرات ولا تعود له۔ حضرت مصعب بن سعد اپنے والد گرامی حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہم بیٹھے بعض امور کا ذکر کر رہے تھے اور میں نیا مسلمان ہوا تھا، تو میں نے دوران گفتگو کہہ دیا مجھے لات و عزیٰ کی قسم، تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا تم نے بہت برا کیا ہے، بہت غلط قسم اٹھائی ہے، چلیے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو ساری بات بتا دیجئے، ہمارے خیال میں تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ پس میں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کو ساری بات بتا دی، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 3 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ، اپنی بائیں جانب تھوک دیجئے 3 مرتبہ اور آئندہ ایسی قسم نہ اٹھانا۔ ایک صحابی ہے انہوں نے فوراً ہی ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، بات کرتے ہوئے کہہ دیا مجھے لات و عزیٰ کی قسم۔ صحابہ یہ تم نے کیا کر دیا، چلو سرکار کے پاس، ہمارے خیال میں تم نے کفر کر لیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر فرمایا تم نے اچھا نہیں کیا، اب 3 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ کیا کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 3 مرتبہ بائیں طرف تھوکنا شیطان کو کہ شیطان تو نے اگر غلطی سے ایسے کیا ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں تیرے منہ پر تھوکتا ہوں، میں قسم اٹھاؤں گا تو اللہ کی قسم اٹھاؤں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم میں نہیں اٹھاؤں گا۔ تو مومن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، مومن کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات سے رشتہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بازار و منڈی نہ جائیے اور سب سے آخر پر بازار و منڈی سے نہ نکلیے، کیونکہ بازار و منڈی میں شیطان انڈے دیتا ہے اور بچے نکالتا ہے۔ ان سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تکن اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فيها بعد الشیطان وفرخ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے بازار نہ جائیے اور نہ سب سے آخر بازار سے نکلیے، کیونکہ وہیں بازار میں شیطان انڈے دیتا ہے اور اپنے بچے نکالتا ہے۔ اتنی ہی زیادہ بازار سے محبت ہو جائے کہ سب سے پہلے انسان چلا جائے اور پھر آئے بھی سب سے آخر میں آئے، تو اس میں نقصان ہو سکتا ہے کہ انسان اکیلا ہی سب سے پہلے منہ اندھیرے ہی چلا گیا تو رستے میں اس کا کوئی مال چھین سکتا ہے، کوئی ڈاکو سے لوٹ سکتا ہے، یا رات آخر میں 12-1 کے بعد کہیں سے آیا کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا بازار میں بیٹھا اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے، تو کوئی اچانک آئے اور اسے لوٹ کے چلا جائے تو اس وقت بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کے انڈے دینے اور شیطان کے بچے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان وہاں اپنا زور رکھتا ہے، وہاں لوگوں کو پھر جانب قائل کر دیتا ہے کہ وہیں اکیلا انسان کہیں بیٹھا ہوا ہو اور کوئی ڈر خوف بھی نہ ہو، کسی کو کوئی ڈر خوف اچانک کو آئے گا اور آ کے اسے مار کر چھین کر کوئی چیز لے جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان وقت پر ہی گھر چلا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سمجھ جائیں گے مہربانی ہوگی، پھر اگر کوئی غلطی ہو جائے ساری عمر پیٹتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جوان بچہ ہو، جوان بچے کو آپ نے بھیجا ہے دکان پر اور دکان کا بیٹا صبح چلے جائے، رات کو ذرا وہیں ٹھہرے رہو ابھی آتا ہوں، اور وہ اکیلا ٹھہر رہا ہے، بعد میں اسے کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے، پھر ساری عمر بچے کو یاد کر کے رونے کا کیا فائدہ ہے۔ انسان پہلے ہی حفاظت کر لے، شریعت پر عمل کرنا انسان کو برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ مسلمان بھائی کو بد دعا دے کر شیطان کے مددگار نہ بنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه قال ابو ہریرہ فمن الضارب بيده وضارب بنعله وضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشیطان۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے ضرب لگاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم میں سے کوئی ہاتھ سے مارنے والا، کوئی جوتے سے مارنے والا اور کوئی کپڑے سے مارنے والا تھا۔ جب وہ آدمی وہاں سے چلا گیا تو کسی نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے، پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح مت کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو۔ ایک آدمی شراب پیتا، شراب پی کے آگے فرمایا اس کو لگاؤ بھائی، کسی نے مکہ لگایا، کسی نے جوتا لگایا، کسی نے کوئی اور لگایا۔ وہ لگانے کے بعد جب وہ چلا گیا تو یہ ابتدا تھی، ابتدا میں ایسے تاکہ لوگ ایسا نہ کریں، یہ اچھی چیز نہیں، انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ چلا گیا تو پیچھے کی طرح اللہ اسے رسوا کرے، اتنی بھی سرکار برداشت نہیں۔ ہاں ایسا نہیں کہتے، اسے غلطی ہو گئی ہے، اسے سزا مل گئی، اب ایسا کہہ کر شیطان کے مددگار نہیں بنتے، اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہیں بنتے، اور بھائی کے لیے تو دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے دے یا اللہ اسے سیدھا رستہ دکھا دے، تو یہ مددگار نہیں بنتے شیطان کے، بلکہ تم شیطان کو رسوا کرتے ہو۔ اگر کوئی ایسا بھی ہو تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائی جو غلطی کر جائیں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ ہم سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے گی تو ہمارے لیے بھی دعا کرنے والے ڈھیروں موجود ہوں گے۔ چلیں، حسد شیطان کی طرف سے ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العین حق ویحضر بہ الشیطان وحسد ابن آدم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر لگنا صحیح ہے، شیطان نظر بد کو انسان کے حسد کے ساتھ لاتا ہے۔ ہاں یہ نظر لگ جاتی، کبھی بچہ خوبصورت ہو، بڑا سا اچھا کوئی آئے تو ایسے اٹھاؤ خوبصورت، تو اس کا اپنا ہی وہ کام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے یہ نظر جو ہے یہ حق ہے، اب اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کو زیادہ قریدتے بھی نہیں ہیں، بس یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر لگ جاتی ہے، کیسے دیکھتے ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو یہ حسد ہوتا ہے شیطان کو۔ شیطان اس طریقے سے جلتا ہے کہ مومن کو اللہ نے بچہ کیوں دیا ہے، شیطان جلتا ہے مومن کی اولاد کیوں ہے، شیطان جلتا ہے مومن کا بچہ صحت مند کیوں ہے، شیطان جلتا ہے مومن کا بچہ عقل مند کیوں ہے، وہ تو ہماری ہر بات سے جلتا ہے۔ تو جب ہماری ہر بات سے جلتا ہے وہ دشمن ہے، نہ ہمارا خیر خواہ ہے نہ ہماری اولاد کا خیر خواہ ہے، تو جو نہ ہمارا نہ ہماری اولاد کا خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ